مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایشوز کوئی نئی بات نہیں، لیکن اگر ایک ہندو ہی کوئی ایسی بات کر دے یا کسی بڑے ایشو میں مسلمانوں کے موقف کی تائید کر دے تو وہ بات سب کی توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی بہت سی مذہبی کتابوں جن کو سب ہندو مانتے ہیں، ان میں جس کالکی اوتار کا ذکر ملتا ہے وہ مسلمانوں کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کتاب کا لکھاری اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہے اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہے۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اوتار کے بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق اور پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہے۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس کتاب کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتابوں میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف فرما چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ویدوں کی پیشن گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوگا اور یہ عرب کا علاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سوماب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنیوں میں سے استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں، لہٰذا عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت میں سومام کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کریں گے اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا لقب استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 5، وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا اور یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کے مطابق ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ درست ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، ہمارے بنیادی عقائد کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر ہی اس پیشن گوئی کا مصداق بن کر اسے اس بات پر کی بابت درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 8،
نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت بخشے گا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ نمبر 9، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھوڑ سوار، تیز اندازی، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشن گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا جو بڑا اہم اور قابل ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں اور تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور کی جدید تلواروں، نیزوں اور پرچیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ہیں، جو ان تمام نیان کردہ حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھوڑ سوار، تیزن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت اور بے وقوفی ہے، تو اس کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز محشر شفاعت حاصل کریں۔